کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا، وقت پہ دے آنا۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ، تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمے بہنیں لگ گئی، جس کے ذمے بہنیں جس کے ذمے لگ گئی، باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا، جس کے ذمے بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی، محبوب فرمانے لگے اس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی، اچھا ادب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یا 2 بہنیں اس کے ذمے لگی، اس نے آداب سکھائے، یہ ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا چلو ایک بہن ہی اس کے ذمے لگی تھی، اس نے ادب سکھائے، آداب سکھائے، عزت سے رخصت کیا، حضور کیا ملے گا؟ فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا، جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی اس حق کا تعین کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھئی صحیح ہو گیا، تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تم کوئی زیادہ سیانے ہو، تم کوئی زیادہ سمجھدار ہو، تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا، اس طرح کی بات نہ کر، یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ دیکھیے نا جناب ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، پر اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں تحفے بھیجا کرتے، ان سے محبت فرماتے، ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے۔ فرمایا علی کی بہن نہیں یہ میری بھی بہن ہے۔ کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں؟ آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے ہیں، بھائی کے پاس بڑا سرمایہ ہے، جب شاہ خرچیاں کرنی ہو، سال کے بعد 2-3 چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو تو اس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، اور اگر اس کی اماں کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے کوئی پرانا جوڑا ہی اٹھا کے بہن کو دے آ، تو کہتا اماں حالات بڑے سخت ہیں، اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیمہ جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے، انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا، اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر جملے دیکھتا، مجھے سمجھ نہ آتی، تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیمہ نام کی بی بی ہے، تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے، نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی، محبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیمہ کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سودا رفسہ کو بلاؤ، ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی۔ یہ رشتوں کا احساس، یہ رشتوں کی کیفیات، یہ درد، یہ سوز، یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ حضور نے فرمایا شیمہ اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں، اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے، یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے خامند کا گھر، میرے بچوں کا گھر، جہاں میں بیاہی گئی، جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دے کے رخصت کیا۔ تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکات شریف، مشکات میں حدیث ہے، ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اس پر شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، یہ مشکات ہے۔ ایک دن آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں۔ تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے توسل سے، پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے، کس کے حصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا، اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں، میں نہیں لے کے آیا، نصیب تیرا ہی تھا، میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں۔ تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے،
تو مہربانی کرے وہ خیال کرے. میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں, تیرے بچے ہیں, رشتہ لے لو, رشتہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں, وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا. تو میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا, کیا مطلب ہے تیرا؟ تو بھائی کی محبت کو پیسوں میں تول رہا ہے, سوچا ہی نہیں تو نے. وہ اسی باپ کی صلب سے ہے جس سے تو ہے, اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے. تجھے وہ دور بھول گیا ہے کہ جب گھر باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا میں آنکھیں نکال دوں گا, تیری جرت کیسے ہوئی, میرے بھائی کو گھورتا ہے, اور آج تو کہتا میں تعاون کر دوں گا. میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے, تو تھوڑی توجہ کر, خیال کر. اللہ بڑا مہربان ہے, بعضوں کا دل میں بات ڈال دیتا ہے. صبح فجر کے وقت مجھے ملے تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی, میرے گھر کے اندر کچھ کیفیات ایسی تھی پر رات میں نے بدل دی ہے. اب دعا فرمائیے گا اللہ مجھے اس احساس پر استقامت عطا فرمائے. تو ہمارے ہاں احساس نکلتا چلا جا رہا ہے. اب ذرا آگے بڑھیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رشتوں کی بات ارشاد فرمائی. یہاں تو تعین ہے نا, خالہ کا, چاچو کا, ماموں کا, پھپھی کا تعین کر کے. یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے, کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو, رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا, خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خاوند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں, عمر بھی لمبی ہو؟ تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی. ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے. ہر خاتون یہ دعا مانگے گی. اب یہ صحیح بخاری ہے, تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو, رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں, یہ صحیح بخاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا, رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, صلہ رحمی کرو, ان کا خیال کرو. اگر غریب ہے تو ان کی مدد کرو. اگر کسی جگہ تمہاری ڈھارس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ڈھارس بندھاؤ, تھوڑا آگے بڑھو, ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں کو نبھاؤ. تم تو صرف ایک رشتہ دار کی حوصلہ افزائی کرو گے, بیمار ہوگا تو تیمارداری کرو گے, کسی تکلیف میں جا کے اس کی دلجوئی کرو گے, اللہ تمہیں اس کا انعام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبا فرما دے گا. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میرا رشتہ دار سخت بہت ہے, بڑا سخت ہے. دنیا میں سب سے سخت رشتہ دار میرے نبی پاک کو ملے تھے. سب سے سخت رشتہ دار, سخت رشتہ دار, ایسے رشتہ دار کہ جو تلواریں لے کے آ گئے شہید کرنے کو, اور ایسے رشتہ دار جو بدر کی جنگ تک تلواریں لے کے آتے رہے, اور ایسے رشتہ دار جو فتح مکہ تک تلواریں لے کے آتے رہے. لیکن جس دن انہوں نے نرمی فرمائی, میرے محبوب نے فرمایا تم تو صرف نرمی کرو گے, مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کرم کے دروازے ہی کھول دی, حضور نے رحمتیں فرما دی. ہمارے اندر کی وہ گھٹن اور مزاج کا وہ کمزور پن, اور وہ جو ہم اندر سے بزدلی دکھاتے رشتہ داروں کے معاملے میں, وہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا نقصان کرتی ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑے سے معاملات کو بہتر رکھ. ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی, بات بڑی مجھے عجیب لگی. اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے, تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے, پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا, پیسے دے دو دفن کر لو. دور سے پکڑی, اب رش ہے, 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی, سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو دفن نہیں کرنے دے رہا, شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا, اس کے والد کا پارٹنر تھا, تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں, 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے, ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا, حالانکہ جائیدادیں ہیں, مکان ہے, سارا کچھ ہے. تو بھائی
हम किधर से दें, चलो 2-4 लाख की ठीक है, वो थोड़ा सा करें नरम रवैये को तो हम करते हैं, शोर तो है, लेकिन किधर से दें 45 लाख। जब बात बहुत तेज हो गई, शोर हो गया, वो इंसान मजनू बन के उसने चारपाई थामी हुई है, कहता नहीं पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा। 3 बेटे थे तो एक बेटी भी थी। बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते। उसने सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा उस चचा से कहो मेरे अब्बा के उस दोस्त से जिसने कर्जा लेना है कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती हूँ, पर मेरे बाप को मरने के बाद यूं रुसवा न करे, उसको दफन तो होने दे, मैं एक एक पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। जब वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर भेज दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो सारे और इसे दफना दो। कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख लेना नहीं था, मैंने देना था। तो मैं गौर कर रहा था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है तो 110 निकल आएंगे वारस कि मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इसलिए इख्तियार किया है कि मैं देखूं इसका असल वारस है कौन। तो असल वारस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बुंदे भी उतार के भेज दिए और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात, पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन न मैला हो जाए, तो असल वारस भी बच्ची है। उसने कहा इसने मुझे वसीयत की थी हर एक को ना दे देना, मेरे असल वारस को देना, तो मुझे असल वारस मिल गया है, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा जिसने बाप के लिए कुर्बानी दी। तो याद रखे जिन्ना ली तू पाप कमाए हो किथे नहीं तेरे कर दे। तो इस लेन देन के मामला अपने साफ सुथरे रखें, इनके अंदर किसी किस्म की वो चीज ना पैदा करे कि जो हमारे लिए बड़ी बाइस से परेशानी बन जाए। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप हजरात को, अपने भी भाइयों को, दोस्तों को, कि कोशिश फरमाएं कि आप, और ये याद रखें वो मेरी अम्मा कभी कभी मेरे ननिहाल से ना कोई चीज आती थी ना बतौर तोहफा के किसी चीज, तो मेरी अम्मा कहती थी मेरे मामू से या मेरे नाना से कि बस ठीक है ये आप थोड़ा सा दे जाएं बाकी ले जाएं। तो कहते नहीं रख ले। तो अम्मा कहा करती थी कि अपने घर से बंदा खाए तो फिर ही पूरी पड़ती है, कोई देगा तो क्या उसमें कितनी देर, एक दिन बंदा खा लेगा। वो कहा करती थी कि अगर पूरा करना है ना खर्चा तो बंदा अपनी कमाई से ही पूरा करे तो पूरा होता है। अगर किसी के 10,000 से आप समझते हैं कोई फायदा होगा तो कुछ नहीं होता। आपके 10 तो बाजू जो हिम्मत करके लाएंगे उसी से गुजारा होगा। तो किसी का 50,000 रख के कितना वक्त बीत सकता है, 1 लाख से क्या मतलब, क्या बंदा कर सकता है। तो सहारे ना ढूंढो, खुददार बनो। तरीकत में, तसव्वुफ में खुददारी, तिरमिजी शरीफ की एक हदीस है मुझे बड़ी पसंद है। मैं समझता हूँ ये हदीस अगर लोग समझ जाए ना तो बात बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, लोगों चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ? तो सहाबा के चेहरे खिल उठे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चाहते हैं। फरमाया जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर राजी हो जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। और फिर फरमाया चाहते हो कि लोग भी तुमसे प्यार करें? लोग भी करें या रसूलल्लाह, दिल करता है। तो नबी पाक ने फरमाया किसी बंदे की जेब की तरफ कभी ना देखना, जो सामने वाले की जेब में है उससे बच जा, उसके माल पर नजर डालनी छोड़ दे, लोग भी तुझसे प्यार करने लग जाएंगे। लोगों के माल की तरफ ना देख। आप रख लें किसी का 500 रुपया भी, वो कहेगा बंदा ही नहीं सही, मेरा 500 खा गया। ये मत समझे कि बड़ा अमीर था उसको फिक्र ही कोई नहीं ना। इन मामलात के अंदर लोग कहीं ना कहीं बोल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं बात कर ही जाते हैं, किसी न किसी जगह जुबान फिसल ही जाती है। तो मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी करें, आप इस बात पे जरूर गौर करें। और ये मेरी अपील है, आप मेरे पीर भाई हैं, अजीज हैं, कि कोशिश फरमाएं लेन देन के मामलात को 110% साफ रखें। कोशिश करें जहां कोई चीज देनी है, खरीदारियां बाद में होती रहेंगी, जायदादें बाद में बनती रहेंगी, कर्जे नहीं होने चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। मैं एक बुजुर्ग से कभी कभी मिलता था तो मैं कहता था हज़रत जी हालात कैसे हैं? तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का। तो उस शख्स को जब बात करता था तो मुझे यूं लगता था कि जैसे वो शख्स नारा लगा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ नहीं, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर वो कभी कभी ये भी कहा करते थे किसी से 200-250 लेना होगा, मैंने देनी कोई शय नहीं, कोई कभी कभी टटोलोगे तो मेरा किसी तरफ कोई निकल ही आएगा, लेकिन मैंने किसी का
دینا کوئی نہیں. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے. میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے, ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے, ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے. ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے, نہیں تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے. تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ماں. ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے, بخاری میں, سبحان اللہ. اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا, ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا. اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ. اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے, میرا گواہ اللہ ہے. اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو. اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا, میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا. وہ بات ہو گئی, 1000 دینار اس کو بات بڑی پسند آئی. کہ اللہ کے نام پر تو کہتا ہے اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے, تو لے لے پیسے. 1000 دینار دے دیے. اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا. میں نے یہ دیکھیں, اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں, یہ حکایت نہیں, یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے. اس کی صداقتوں پہ دیکھیں, اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا, محنت مزدوری کرتا رہا. جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا, اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں. لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی. بڑا انتظار کیا, کشتی کوئی نہ ملی. اس نے ایک لکڑی لی, لکڑی کو اندر سے پھاڑا. موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح, اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے, جگہ بن جاتی ہے. اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی, اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں. جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا. مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک, مجھے امید ہے رب پہنچائے گا. یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا. اب وہ انتظار کرنے لگا. وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے, اس نے آنا ہے. دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے. وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے, لیکن کوئی شے نہ آئی. ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا, چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا, گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا. وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا. گھر لا کے جب اس کو چھیلا, توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں, اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا. رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر, لفظ مٹ جاتے ہیں, لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا. اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا. مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے, وہ بڑا راضی ہوا. اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے. 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. معصوم آمنہ, حبیب کبریا, سید کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں میں ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی. میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا. اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا, میں آیا ہوں پیسے رکھ لے. اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے. تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے بحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے. میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے. او بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے, جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا, اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے, محنت کر رہا تھا, جدوجہد کر رہا تھا, کوشش تھی, وہ نیت اس کی صحیح تھی, دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا, کوشش جاری تھی, ہمت کر رہا تھا, فوت ہو گیا. یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے ہیں, وجد آتا ہے ان لفظوں پہ, اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا.
دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے، اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے۔ اور بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، جس سے مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا۔ عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔